اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے نا، پی ٹی آئی کی جماعت اور پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں وہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان صحافیوں کو پسند کرتے ہیں جو صرف ان کے لیے اچھا بولتے ہیں. جو ان کے لیے اچھا نہیں بولتے یا ان کی پالیسی سے تھوڑا سا بھی اختلاف کرتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ لفافہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اگر پی ٹی آئی کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں نا، تو ویسے ہی ہم لوگ پی ڈی ایم یا باقی جماعتوں کی پالیسی سے بھی اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ صحافی باعث نہیں ہوتا ہے. صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے. میرے کچھ وی لاگس تھے جس میں میں اکثر جو پی ٹی آئی کی کچھ چیزیں جو پسند نہیں ہوتی ہیں یا ان سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ اس پہ اختلاف کرتے ہو، آپ بات کرتے ہو. مجھے نہیں پتا تھا، میں پاکستان میں بھی نہیں تھی، کہ میں جب لینڈ ہوئی ہوں تو مجھے ایئرپورٹ پہ ہی کال آ گئی کہ اس طرح سے آپ چلے جائیں کور کمانڈر ہاؤس. میں گئی ہوں وہاں پہ اور مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. میں گئی ہوں اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے، نوجوان تھے بالکل، کوئی 10 سے 15 لوگوں کا ایک گروپ تھا. انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ عروسہ خان ہے ڈیلی پاکستان سے، جو کہ عمران خان کے خلاف اور اس طرح بھونکتی ہیں. مطلب یہ وہ ورڈز تھے، ہاں یہ وہ ورڈز تھے. اگر آپ ویڈیو دیکھیں جو کہ ڈیلی پاکستان پہ ہے بھی، اس میں بیپس لگائی گئی ہیں پراپر. اور اس حد تک مطلب ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں گالیاں دی جاتی ہیں، نیچے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو وہ چلو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، کیونکہ اب ہماری سوسائٹی جو کہ ایک پروان چڑھی ہے نسل، وہ ایسی ہی چڑھی. میں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم جب میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس طرح اپنے سامنے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایسے خون تھا، اور ایک بزرگ تھے ان کے ہاتھ میں ایک کافی بڑا سارا ایک سٹک اور ایک ڈنڈا ٹائپ تھا، اور آیا یہ وہی ہے نا جو عمران خان کے خلاف بولتی ہے. وہ اتنا بھی ٹالریٹ نہیں اس حد تک. اور میرے ساتھ کیمرہ مین تھا تو انہوں نے کہا نہیں وہ آگے چلی گئی ہیں. مطلب اس طرح میں نے خود کو سیو کیا. اس کے بعد پتھراؤ شروع ہو گیا. مجھے پتھر لگا، میرے کیمرہ مین کو پتھر لگا، پھر ہمارے ایک اور اینکر تھے ساتھ، ایک اور کیمرہ مین تھے. جب وہ سیفٹی کے لیے آئے تو ان کو مارے گئے ڈنڈے. پھر ایک اور اچھا یہ جب آپ آئے آپ کو دیکھتے ہی آپ کہہ رہے تھے وہاں پر کیا کافی زیادہ لوگ کھڑے تھے یا آپ کو دیکھ کے ہوٹنگ کرتے؟ کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی گئی تھی، پراپر طور پر آگ چل رہی تھی، اور میں اندر جا رہی تھی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے میں دکھانا چاہ رہی تھی. اس سے پہلے کہ میں اندر جاتی مجھے اس کے گیٹ پہ ہی انہوں نے پکڑ لیا. اچھا میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں اگنور کر کے میں چپ کر کے آگے جا رہی ہوں. اور میں نے کیمرہ مین سے کہا، کیونکہ 2 کیمرہ مین تھے، ایک کیمرہ مین پیچھے تھا اور اس نے کیمرہ آن کیا ہوا تھا جو کہ ریکارڈ ہو گیا. ایک کیمرہ مین میری سیفٹی کے لیے ساتھ تھا، لیکن وہ باقاعدہ پیچھا کر رہے ہیں اور پیچھے سے ہوٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پراپر گروپ تھا اور ایسی غلیظ گالیاں تھی کہ میں سائڈس پہ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ شاید کہ کتنے لوگ ہیں، کون ہے، کیا نہیں ہے. اس حد تک سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہاں لیکن پھر اس کے بعد کچھ صحافی تھے وہاں پہ، انہوں نے آ کے جب ریسکیو کیا تو پھر مجھے تھوڑا سا سکون آیا کہ چلو کوئی لوگ تو ہیں جو سیفٹی کے لیے آئے ہیں. پھر حصار بنایا گیا اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ صحافی آ گئے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے، پھر انہوں نے دھاوا بولا اوپر باقاعدہ طور پر آ کے، اور تب انہوں نے وہ پتھراؤ پھر بھی بول دیا. اور اینڈ تک میں وہاں سے کوریج چھوڑ کے نکلی اور وہ لوگ اینڈ تک آئے. آگے ایک چوک تھا، اس چوک تک آئے ہیں. اور پھر میں نے ایک اندھیرا تھا اور میں نے جھاڑیوں کی اوڑ میں جا کے، جھاڑیوں کے پیچھے جا کے میں اور کیمرہ مین ہم لوگ بیٹھے ہیں. پھر گاڑی آئی اور یہ چھپے ہیں، اور پھر چھپے ہیں ہم لوگ، باقاعدہ اندھیرا تھا پراپر. یہ والی سچویشن میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، جبکہ پی ایم ایل این دوسری پارٹیز کے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے ان میں شاید اس طرح نہ ہو. پھر بھی ہے. میں پھر باقاعدہ طور پر جب وہ ویڈیو چلی، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو کہ کارکن تھے اور پی ٹی آئی کی قیادت تھی، انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ سیف ہیں. تو میں نے آگے سے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوریج نہیں دیتے، تو کیا ہم لوگ اس لیے اس وجہ سے کوریج نہیں دیتے کہ آپ لوگوں کے جو کارکن ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا کہ اچھا ہمارے کارکنوں نے بدتمیزی کیا. انہوں نے آگے سے کہا ہاں تو ہمارے بھی تو لوگوں جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں، تو کیا اب ہم سب کو یہ بیٹھ کے سکھاتے رہے کہ ہم نے تمیز سکھانی ہے، اب ہم سب کو بیٹھ کے تمیز سکھاتے رہے. مطلب یہی رویہ ہے. اچھا رویہ تھا پی ٹی آئی کے لیے اس لیے بھی الارمنگ چیز ہے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جہاں پر سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں. تو ان کو تو اس چیز کو زیادہ میک شیور کرنا چاہیے کہ خواتین کو کسی قسم کا، چاہے وہ خاتون صحافی ہو یا آپ کی خواتین ورکر ہوں، ایون کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو خواتین ان کی لیڈرز ہیں،
ان کو بھی بعض دفعہ انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح انہی مسائل کا کرنا پڑتا ہے. اب ان کے خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی خواتین کے ساتھ اگر جلسوں میں بدتمیزی ہوتی ہے تو وہ نہ جایا کریں. ان کی وہی والی چیز بجائے اس کی وضاحت دینے کے یا بجائے اس کی مذمت کرنے کے یا ڈیفرنٹ برڈز کے ساتھ. اگر عمران خان کے یہ اتنے ٹرو فالوورز ہیں اور یہ اتنا مر مٹنے کو تیار ہیں تو مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ پھر عمران خان ان کی ذہنی طور پر پرورش کرے تاکہ اگر یہ اتنا عمران خان کو مانتے ہیں نا پھر عمران خان انہیں اچھی چیزیں بتائیں. میرے خیال سے خان صاحب نے شعور نہیں دیا, خان صاحب نے نفرت دی ہے اپنے فالوورز کو. اگر شعور دیا ہوتا تو اب جو ملک کے حالات ہو رہے ہیں یہ اس طرح سے نہ ہوتے. مجھ سے جواب وہاں پہ مانگ رہے تھے جی آپ خلاف بولتی ہیں تو ہمیں جواب دیں. مطلب آپ مجھ سے جواب مانگ رہے ہو اور جس طریقے سے آپ مجھے گالیاں دے کے اور بدتمیزی کر کے آپ لوگ مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی اس بدتمیزی کے بعد میں جواب بھی دوں آپ لوگوں کو. سیفٹی کے لیے آئے تو ان کو مارے گئے ڈنڈے. پھر ایک اور اچھا یہ جب آپ آئے آپ کو دیکھتے ہی آپ کہہ رہے تھے وہاں پر کیا کافی زیادہ لوگ کھڑے تھے یا آپ کو دیکھ کے ووٹنگ کرتے؟ کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی گئی تھی, پراپر طور پر آگ چل رہی تھی اور میں اندر جا رہی تھی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے میں دکھانا چاہ رہی تھی. اس سے پہلے کہ میں اندر جاتی مجھے اس کے گیٹ پہ ہی انہوں نے پکڑ لیا. اچھا میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں اگنور کر کے میں چپ کر کے آگے جا رہی اور میں نے کیمرہ مین سے کہا, کیونکہ 2 کیمرہ مین تھے, ایک کیمرہ مین پیچھے تھا اور اس نے کیمرہ آن کیا ہوا تھا جو کہ ریکارڈ ہو گیا. ایک کیمرہ مین میری سیفٹی کے لیے ساتھ تھا لیکن وہ باقاعدہ پیچھا کر رہے ہیں اور پیچھے سے ہوٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پراپر گروپ تھا اور ایسی غلیظ گالیاں تھی کہ میں سائڈز پہ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ شاید کہ کتنے لوگ ہیں, کون ہے, کیا نہیں ہے. اس حد تک سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہاں لیکن پھر اس کے بعد کچھ صحافی تھے وہاں پہ, انہوں نے آ کے جب ریسکیو کیا تو پھر مجھے تھوڑا سا سکون آیا کہ چلو کوئی لوگ تو ہیں جو سیفٹی کے لیے آئے ہیں. پھر حصار بنایا گیا اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ صحافی آ گئے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے پھر انہوں نے دھاوا بولا اوپر باقاعدہ طور پر آ کے, اور تب انہوں نے وہ پتھراؤ پھر بھی بول دیا. اور اینڈ تک میں وہاں سے کوریج چھوڑ کے نکلی اور وہ لوگ اینڈ تک آئے. آگے ایک چوک تھا, اس چوک تک آئے ہیں اور پھر میں نے ایک اندھیرا تھا اور میں نے جھاڑیوں کی اوڑ میں جا کے, جھاڑیوں کے پیچھے جا کے میں اور کیمرہ مین ہم لوگ بیٹھے ہیں. پھر گاڑی آئی اور یہ چھپے ہیں اور پھر چھپے ہیں ہم لوگ, باقاعدہ اندھیرا تھا پراپر. یہ والی سچویشن میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے جبکہ پی ایم ایل این دوسری پارٹیز کے ساتھ بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے ان میں شاید اس طرح نہ ہو. پھر بھی ہے میں پھر باقاعدہ طور پر جب وہ ویڈیو چلی کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو کہ کارکن تھے اور پی ٹی آئی کی قیادت تھی, انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ سیف ہیں. تو میں نے آگے سے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوریج نہیں دیتے, تو کیا ہم لوگ اس لیے کوریج اس وجہ سے کوریج نہیں دیتے کہ آپ لوگوں کے جو کارکن ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا کہ اچھا ہمارے کارکنوں نے بدتمیزی کیا, انہوں نے آگے سے کہا ہاں تو ہمارے بھی تو لوگوں جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں, تو کیا اب ہم سب کو یہ بیٹھ کے سکھاتے رہیں کہ ہم نے تمیز سکھانی ہے, اب ہم سب کو بیٹھ کے تمیز سکھاتے رہیں. مطلب یہی رویہ ہے. اچھا یہ رویہ تھا پی ٹی آئی کے لیے اس لیے بھی الارمنگ چیز ہے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جہاں پر سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں. تو ان کو تو اس چیز کو زیادہ میک شیور کرنا چاہیے کہ خواتین کو کسی قسم کا, چاہے وہ خاتون صحافی ہو یا آپ کی خواتین ورکر ہوں, ایون کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے, جو خواتین ان کی لیڈرز ہیں, ان کو بھی بعض دفعہ انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح انہی مسائل کا کرنا پڑتا ہے. اب ان کے خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی خواتین کے ساتھ اگر جلسوں میں بدتمیزی ہوتی ہے تو وہ نہ جایا کریں. ان کی وہی والی چیز بجائے اس کی وضاحت دینے کے یا بجائے اس کی مذمت کرنے کے یا ڈیفرنٹ برڈز کے ساتھ. اگر عمران خان کے یہ اتنے ٹرو فالوورز ہیں اور یہ اتنا مر مٹنے کو تیار ہیں تو مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ پھر عمران خان ان کی ذہنی طور پر پرورش کرے تاکہ اگر یہ اتنا عمران خان کو مانتے ہیں نا پھر عمران خان انہیں اچھی چیزیں بتائیں. میرے خیال سے خان صاحب نے شعور نہیں دیا, خان صاحب نے نفرت دی ہے اپنے فالوورز کو. اگر شعور دیا ہوتا تو اب جو ملک کے حالات ہو رہے ہیں یہ اس طرح سے نہ ہوتے. مجھ سے جواب وہاں پہ مانگ رہے تھے جی آپ خلاف بولتی ہیں تو ہمیں جواب دیں. مطلب آپ مجھ سے جواب مانگ رہے ہو اور جس طریقے سے آپ مجھے گالیاں دے کے اور بدتمیزی کر کے آپ لوگ مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی اس بدتمیزی کے بعد میں جواب بھی دوں آپ لوگوں کو.